ہم ہمیشہ اپنے دیسی لوگ پاکستان انڈیا کے لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ باہر کے ملکوں میں آ کے امریکہ اور یورپ میں آ کے عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان کو گرین کارڈ وغیرہ مل جاتا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آ کے اپنے ملک میں شادی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے باہر کے انگریز عورتیں جو ہے وہ ہم لوگوں سے دور بھاگتی ہیں۔ ایک وقت تھا جو وہ ہمارے پیچھے آتی تھی کہ یہ لوگ بڑے سنسیئر ہیں، یہ شادی کرتے ہیں پھر ان کو ڈیورس نہیں کرتے، یہ پوری زندگی ان کے ساتھ رہتے ہیں، جبکہ اپنے لوگ جو بہت جلدی کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں ان کو ڈیورس کرتے ہیں۔ لیکن وہ حالات پھر چینج ہو گئے اور ابھی وہ ہمارے نزدیک بھی نہیں آتے۔ لیکن آج کی جو سٹوری ہے یہ بہت ہی دردناک ہے، اور یہ سٹوری ایک بالکل عجیب قسم کی سٹوری ہے، اس لیے پلیز اس کو آپ شیئر کریں، میرے چینل کو فالو کریں، کیونکہ یہ سٹوری میرے گھر کے بڑی نزدیک ہو رہی ہے۔ اس وقت میں پشاور میں ہوں، چھٹیوں پہ آیا ہوں، اور یہ سٹوری کل ہی پریس میں آ چکی ہے۔ اتنی دردناک سٹوری ہے کہ جس کا میں تصور ہی نہیں کر سکتا، اور اگر یہ سٹوری وائرل ہو گئی، ہو رہی ہے فرانس میں، یورپ میں، امریکہ میں سٹوری اس وقت پبلش ہو رہی ہے، تو جن لوگوں نے وہاں پہ شادیاں کی ہیں ان کی اگر بیوی وہ پاکستان لانا بھی چاہتے ہیں کہ یہاں کے ہمارے جو حسین نظارے ہیں نارتھ میں، سوات میں، مری میں، کاغان کے علاقوں میں، ان کی سیر کرائی جائے تو وہ پاکستان آئیں گے ہی نہیں، ایک بندے کی وجہ سے۔ اگر آپ کو یاد ہو، واشنگٹن ڈی سی میں ایک افغانی نے گولی چلائی اور 2 آرمی والوں کو زخمی کیا، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری کے پورے افغانستان پہ ٹریول بین لگا دیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پوری تالاب کو خراب کرتی ہے۔ یہ ایک سٹوری جب وائرل ہو گئی، اس وقت وائرل ہو گئی ہے، اس سے پوری دنیا میں پاکستانیوں کا نام اور بھی بدنام ہو گیا ہے۔ فرانس کی ایک عورت جس نے، اس وقت وہ لڑکی تھی، اس نے خیبر کے علاقے ایک پٹھان سے شادی کی، اور وہ پٹھان اس کو پہلے جس کو ٹرائبل ایریا بولتے تھے، اب وہ گورنمنٹ کے اندر ہی ہے، باڑہ کا علاقہ ہے جو مجھے تقریباً چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے خیبر ایجنسی میں۔ اس کو وہ یہاں پہ لے کر آ گیا اور اس کو اپنے گھر میں ایک قسم کا کڈنیپ کر دیا۔ دیکھیے بیوی نے کس محبت سے آپ سے شادی کی، کس محبت سے وہ پاکستان آئی کہ میں پاکستان دیکھوں گی، کتنی خوشی سے وہ یہاں پہ آئی، اور یہاں پر اس نے ایک کمرے میں قید کر دیا، گھر سے باہر جانے نہیں دیا۔ یہ 2014 کی بات ہے۔ عورت کا نام میں بتا دوں، اس کی اس وقت ایج جو آج بتائی جا رہی 54 ایئرز ہے، اس کا نام ہے سلویا یاسمینا۔ جب اس کو گھر میں قید کر دیا، باہر جانے نہیں دیا، باہر کی دنیا سے بالکل کٹ آف کر دیا، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں جو کمرہ جس میں اس کو رکھا گیا، تو یہ فرینچ اور یورپین لوگوں کے لیے بہت ہی اذیت کا مقام ہے۔ 2014 میں اس کو یہاں لا کے اس نے کمرے میں بند کر دیا، گھر میں بند کر دیا، باہر کی دنیا سے ٹوٹلی کٹ آف کر دیا، اور 2014 سے ابھی تک اس کے کچھ یہ بتا رہے ہیں کہ 4 بچے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں کہ 5 بچے ہیں، اور وہاں ایک ہی کمرے میں ان بچوں کے ساتھ وہ رہ رہی تھی۔ اس کو ابیوز کیا گیا، اس پہ ظلم کیے گئے۔ سم ہاؤ 10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد کسی طریقے سے اس نے اطلاع کر دی باہر کے لوگوں سے کہ ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ بات پولیس تک پہنچی۔ 18 جون کو پولیس نے وہاں چھاپہ مارا اور اس عورت کو بازیاب کیا۔ ابھی وہ عورت پشاور کے وومن پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا ہے۔ ہسبینڈ کو گرفتاریاں، اس پہ FIR کاٹ گئے، اس کو گرفتاریاں جاری ہیں اس کی۔ ایز آف ناؤ مجھے یہ علم نہیں ہے، کیونکہ اس کو خفیہ رکھا گیا ہے کہ ہسبینڈ کو گرفتار کر دیا گیا یا نہیں، جو ڈیفینیٹلی وہ گرفتار ہو جائے گا۔
اور انہوں نے پولیس نے فرینچ ایمبیسی سے بھی رابطہ قائم کر دیا، کیونکہ وہ عورت کہتی ہے کہ میں فرانس جانا چاہتی ہوں۔ یہ آپ بیک گراؤنڈ میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ بچے ہیں۔ اب یہ علم نہیں کہ 4 بچے ہیں 5، لیکن گارنٹی 4 بچے ہیں اس کے، اور جن حالات میں اس کو رکھا گیا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہمیں، جو ہم مسلمان لوگ ہیں، پٹھان لوگ ہیں، کسی کو باہر سے لا کر یہاں پر ایسا کڈنیپ کر، کیا ہمیں یہ رائٹ حاصل ہے؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک ایسا ظلم ہے انسانیت کے خلاف کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کوشش کی پشاور وومن پولیس اسٹیشن کے عاملہ کے ساتھ کہ اگر وہ اویلیبل ہے اس سے بات چیت ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم کوئی معلومات نہیں دے سکتے، اور اس کے لیے صرف فرانس کی جو رپورٹر آئی ہے وہ بات کر سکتی ہے، باقی ہم لوکل لوگوں کو نہیں چھوڑتے۔ تو انفارچونیٹلی میں اسے انٹرویو نہیں کر سکا، لیکن سٹوری آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ یہ میرے گھر سے تقریباً چند کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ ہو چکا ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہے۔ کچھ اتنا بتا دوں کہ کچھ نئی انفارمیشن جو آج نکل چکی ہیں، کیونکہ سٹوری بڑی نئی ہے۔ آج 23 جون ہے، یہ 22 جون کی سٹوری ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہسبینڈ کو کچھ پیپر ورک کی وجہ سے واپس فرانس نہیں جا سکا، اور اس کا یہ سوچ تھا کہ بیوی کو ایمبیسی لے جائے، شاید وہ وہاں پہ کمپلین کر کے اس کو چھوڑ کے چلی جائے۔ تو اس نے بیوی کو ایک ہی کمرے میں بند کر کے رکھا، اور اس کے تمام بچے ایک ہی کمرے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب علم نہیں، اللہ کو علم ہے کہ اچھا وہ بچے ایک ہی کمرے میں بڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ بیٹی اس کی 12 سال کی ہے، اور باقی جو بچے ہیں کیا ان کے لیے باہر جانے، ان کے لیے کوئی جگہ تھی جہاں وہ باہر جا سکے، یا وہ ایک ہی کمرے میں 12 سال سے جو ہے وہاں محصور ہو گئے تھے۔ اس کا آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا، لیکن اب تک یہ انفارمیشن ہے کہ اس کے 4 یا 5 بچے ایک ہی کمرے میں پیدا ہوئے، وہ ایک ہی کمرے میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ بڑا افسوس ہے کہ ہم باہر کے عورتوں کے ساتھ جو کچھ ان کے ملکوں میں کرتے رہے وہ تو الگ بات، اب ان کو وہاں سے لا کر اپنے ملک میں جو اتنی خوشی سے آتے ہیں کہ ہم پاکستان کو انجوائے کریں گے، دیکھیں گے کہ کس مرد سے میری شادی ہوئی ہے، اس کا ملک کیسا ہے، ہم اس کو لا کے یہاں پر کڈنیپ کر کے ایک کمرے میں رکھتے ہیں 12 سال تک، اور اس کو باہر کی سے ملنے اجازت نہیں دیتے، اور اسی ایک ہی کمرے میں اس کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو اصلاح دے دے تاکہ ہم ایسے کاموں سے بچ جائیں۔ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔